ہم سب کے مخدوم جانشین حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اصل خطاب حضرت کا ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے محترم حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان صاحب وہ بھی ہیں، ان کی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اجمیر شریف سے چل کر کے درگاہ کے اہم ذمہ دار جناب الحاج عبدالواحد انگارہ صاحب، ان کی گفتگو ہو چکی ہے۔ جمیعت علماء کرناٹکا کے صدر حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح سے جمیعت علماء نیپال کے صدر محترم حضرت مولانا محمد خالد صاحب، مختلف اسمبلی حلقوں کے ممبران اسمبلی اور کشن گنج پارلیمنٹ کے ممبر، جمیعت علماء بہار کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب، میں جمیعت علماء کشن گنج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت کسی طرح سے آمادہ نہیں تھی کہ سفر کروں، کچھ بیماری بھی وجہ تھی اور کچھ اور مسائل، لیکن حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب اور مولانا خالد انور صاحب کا حکم، خاص طور سے میں مفتی جاوید اقبال صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ہمارے حضرت کے چہیتے تھے اور ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی بات کا انکار کرنا مشکل ہے، لیکن طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ حاضری ہوئی۔ پورا ملک ہی بیمار ہے، تو اس بیماری کا حل اس وقت ان مسائل کے لیے جمیعت علماء یہاں جمع ہے۔ انشاءاللہ اچھا راستہ نکلے گا، اور ہمیشہ اچھا راستہ نکلا ہے۔ نہ آپ پریشان ہوں، نہ آپ مایوس ہوں، نہ آپ پس ہمت ہوں، نہ آپ خوف زدہ ہوں۔ اللہ ہیں، وہ رہیں گے اور وہی رہنے والے ہیں۔ ان دو عظیم تاریخ ساز جھنڈوں کے بیچ میں اس وقت تاریخ ساز انقلابی جماعت جمعیت علماء ہند کا اس خوبصورت ملک آزاد ہندوستان میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ آزاد رہیں گے۔ آزاد پیدا ہوئے اور آزاد رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بے پناہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کو ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر اعتبار سے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہے، تاکہ آپ کی نسلوں کا دین، ایمان، عقیدہ اور ہر اعتبار سے ان میں پختگی پائی جائے اور مضبوط رہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ ہمہ جہت جو جمعیت علماء کی خدمات ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے۔ میں بہت مختصر انداز میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جمعیت علماء ہند کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ آپ جمعیت علماء کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قربانیاں ہیں۔ 1919 میں باضابطہ 23 نومبر کو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ آپ کے اسی خطے سے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب رہے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے پناہ اس خطے میں سفر ہوا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہاں آیا کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے حضرت صدر محترم کی تشریف آوری دیگر علاقوں کے مقابل میں یہاں الحمدللہ زیادہ اور اچھی ہوتی۔ آزادی سے پہلے کی خدمات بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں۔ اگر آپ جنگ بلقان کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں چھٹی کی، اور جنگ بلقان کے لیے، ترکی کے لیے باقاعدہ فنڈ جمع کرایا، ترکی کا سفر کرایا، اور اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپیہ ترکی بھیجوایا، جس وقت ترکی سامان پہنچا ہے تو ترکی کے بادشاہ نے اس رومال مبارک کو دارالعلوم دیوبند کو بطور تبرک پیش کیا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک رکھا ہوا تھا۔ آج بھی وہ دارالعلوم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے ہر اعتبار سے۔ آپ اپنے ملک میں اور دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے، اس ملک کی آزادی کے بعد دنیا کے بے شمار ممالک آزاد ہوئے، جن کو آزادی کیا چیز ہے اور آزادی کے لیے کوشش کیسے کرنی ہے وہ چیزیں انہیں سمجھ میں آئیں۔
آزادی کے بعد اس ملک کی شہریت، اس ملک میں بسانا، اس کی جد و جہد، مساجد، مقابر، خانقاہیں اور جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء اس ملک میں تمام دینی اداروں اور تمام تحریکوں کی معاون اور محافظ جماعت ہے۔ آپ کی اس جماعت سے وابستگی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ اس امانت کو اچھی طرح سے قبول کیجئے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ اور اپنی آخرت کو سمجھتے ہوئے۔ جمعیت علماء کا ہر عمل عبادت ہے، جیسا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے وقت اطمینان دلایا تھا، جن جملوں کے ذریعے سے وہ جملے آج تک موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابر اس نظام کو اس سنت کے مطابق پوری طرح سے میدان عمل میں ہیں۔ بے پناہ لوگ قید خانوں میں ہیں، بہت سارے لوگ قید خانوں سے رہا ہوئے۔ آج کی تاریخ میں 1010 مقدمات ہیں میرے پاس، باضابطہ کیس نمبر، وکیل، مقدمات کی تاریخیں سب موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں اس وجہ سے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جمعیت علماء اس میدان میں سرگرم ہے۔ 1010 مقدمات اس وقت جن کی پیروی ہو رہی ہے، اس میں 2-3 اہم میں انہیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آسام سے قریب ہیں، روزانہ آسام کے مسائل کو سنتے ہیں، اور جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے تب سے ہم حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے آسام کو مسئلہ